اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں آج آپ کو ایک سب سے اچھی بات جو ہے وہ پہلے بتانے لگا ہوں، وہ توجہ کے ساتھ آپ نے سننی ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا، اور جس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی وہ بڑا بد نصیب ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد کے متعلق اور ان کی تسبیح کے متعلق۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تسبیح جو فرشتوں کی ہے وہ جو پڑھتے ہیں انشاءاللہ لکھ کر اعراب کے ساتھ میں یہاں ویڈیو میں رکھ دوں گا، آپ نے یہاں سے دیکھ کر سے پڑھنا بھی ہے۔ بڑی ہی با کمال تسبیح ہے، بڑا ہی اللہ کریم کا با کمال ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 4 ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی تعداد میں اضافہ فرما کر انہیں 8 کر دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَّةٌ، کہ اور اس دن 8 فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں گے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس وقت وہی 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں جو قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ ایک صحابی ہیں، وہ جو ہے فرماتے ہیں کہ عرش اٹھانے والے فرشتے 8 ہیں، ان میں سے 4 کی تسبیح یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، یعنی اے اللہ عز و جل تو پاک ہے اور تیری ہی حمد ہے اپنے علم کے بعد، اور اپنے حلم پر تو ہی حمد کا مستحق ہے۔ اور 4 کی تسبیح یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، یعنی اے اللہ عز و جل تو پاک ہے اور تیری ہی حمد ہے اپنی قدرت کے بعد اپنے عفو پر، اور تو ہی حمد کا مستحق ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان ایک بہت بڑا شرف اور فضیلت ہے کہ یہ فرشتوں جیسی عظیم مخلوق کے لیے بھی باعث شرف ہے۔ مومن بڑی عزت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ان کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور ان کے لیے دعائیں بھی ہو رہی ہیں۔ فرشتوں کی شفاعت برحق ہے اور وہ مومنوں کے لیے آج بھی دعائے مغفرت کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان فرشتوں کا ذکر جو ہے وہ خیر سے کیا کریں اور ان کے لیے دعائے خیر کیا کریں، کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ مسلمانوں کے لیے غائبانہ اور کسی غرض کے بغیر دعا کرنا یہ فرشتوں کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ مقدس مقامات پر جا کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کے ساتھ مسلمان بھائیوں کے لیے دعا مانگنی قبولیت کے زیادہ قریب ہے، لہذا حجاج کرام ہوں، عمرہ کرنے والے ہوں، جب بھی کعبہ معظمہ میں جائیں اور مدینہ شریف جائیں اور سنہری جالیوں پر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ توبہ کرنے والے شخص کی برکت اس کے والدین اور اس بیوی بچوں کو بھی پہنچتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بھی جنت اور اس کی نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مومن جنت میں داخل ہوگا تو پوچھے گا میرا باپ کہاں ہے، تو اسے بتایا جائے گا کہ انہوں نے تیری طرح نیک اعمال نہیں کیے اس لیے وہ یہاں موجود نہیں، تو وہ جنتی جواب میں کہے گا کہ میں اپنے لیے اور ان کے لیے نیک اعمال کیا کرتا تھا۔ پھر کہا جائے گا کہ ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کر دو۔ حقیقی اور اصل کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن بندے کے گناہ معاف کر دیے جائیں اور اسے جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ 2 تسبیحیں جو میں نے پڑھی تھیں اب آپ کے سامنے سے گزر بھی رہی ہیں۔ یہ بڑی ہی مفید ذکر ہے اللہ کا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح جب ایک انسان ان کا ورد کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اللہ کریم اسے اپنے علم سے علم عطا فرماتے ہیں، اللہ کریم اپنے حلم سے اسے حلم عطا فرماتے ہیں،
اور اللہ کریم جو عذاب دینے پہ قادر ہیں، قادر ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بندوں پہ رحم فرماتے ہیں، اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تو یہ اس رب کریم کی ہی تو شان ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب میں اور آپ یہ تسبیح جب پڑھیں گے نا فرشتوں والی، تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہمیں دین دنیا کی عزتوں عظمتوں سے مالا مال فرمائے گا، اور ہماری جو حاجات ہیں وہ اس تسبیح کے صدقے اللہ کریم پوری فرمائیں گے۔ آپ شرطیہ طور پہ اپنی حاجت، اپنی خواہش ذہن میں رکھ کر یہ تسبیح والا عمل کیجئے گا، اور اس کے بعد اپنے رب سے دعا کیجئے گا، تو پھر دیکھنا وہ کریم رب، وہ رحیم رب اللہ عز و جل کیسے مجھے آپ کو دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ تو دونوں تسبیح میں یہاں پڑھنے لگا ہوں، اب آپ کے سامنے تسبیح جو ہے وہ چل بھی رہی ہیں، اور آپ نے توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے، لکھ لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، سیو کر لیں۔ یہ تسبیح آپ ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک دفعہ سنیے گا تاکہ لفظ کی اعراب کی غلطی نہ ہو۔ پہلی جو تسبیح ہے وہ کیا ہے، یہ آپ نے توجہ سے اب سننا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، یہ پہلی تسبیح ہے۔ دوسری تسبیح ہے سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک۔ یہ دونوں تسبیح باوضو حالت میں، بالخصوص عصر کی نماز کے بعد، ان اول آخر درود شریف درمیان میں یہ دونوں تسبیح 21 بار پڑھ کر جو شخص بھی اپنی حاجت کے لیے، اپنی جائز خواہشات کے لیے، اپنے دینی دنیاوی معاملات کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائیں گے، اور اللہ کریم اس انسان پہ اوپر ایسا رحم اور کرم فرمائیں گے کہ اس کی جو دینی دنیاوی حاجات ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ رب کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی جو تسبیح دو تھیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں، لکھی ہوئی بھی آپ کے سامنے چل رہی ہیں، اور یہ ڈسکرپشن کے اندر بھی آپ کو مل جائیں گی۔ اب آپ کا کام ہے انہیں پڑھنا، انہیں سمجھنا۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دین دنیا کی عزتوں، عظمتوں، شان و شوکت اور رفعتوں سے بھی مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے عمل اور نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔